تو ہمیں غموں میں بھی بڑے اسباق ملتے ہیں بھائی، ٹینشنوں میں بھی جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس لیے حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل ولی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ جو مانگو وہ جو آپ کی چاہت ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہو. مانگو وہ جو آپ کی دل کی چاہت ہے. یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جو ہے نا جس طرح سے چاہتا ہے بس ویسا ہی کر دے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. ہم بھکاری ہیں. بھکاری کبھی کسی کے پاس آ کے بولے سیٹ صاحب سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دیں، نہیں چاہتا تو آپ نہ دیں، آپ کی مرضی ہے. وہ دے گا ہی نہیں. وہ سمجھے گا بہت بڑا سیٹ ہے یار یہ تو، بلکہ وہ الٹا قرضہ مانگے گا آپ سے، یار 20 روپے مجھے دے دو بھائی تم. بھکاری اپنی حاجت شو کرتا ہے. بھکاری یہ بتاتا ہے کہ میرے ہوتا بھی ہے نا تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مر رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا کرو، سیٹھ بن کے، کہ اللہ ویسے تو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں شکر کے طور پہ تو یہ کہو کہ کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے، مگر میں کم بخت نالائق کمزور اتنا ہوں کہ جب تک مزید نعمتیں مجھے نہ ملے، مجھے یہ میری نالائقی ہے، مجھے اور چاہیے، تاکہ ناشکری بھی نہ ہو نا. اے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہے، تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، مگر ہوں بھکاری تیرے در کا، مستغنی نہیں ہوں، مجھے اور چاہیے، کیونکہ میں بڑا نالائق ہوں. میں تھوڑی سی بھی ٹینشن میں مجھ سے برداشت بولو نہیں ہوتی. ساری چاہتیں دے دے بس. تو حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر دے، نہیں چاہتا تو رہنے دے. یہ نہیں مانگو، کیونکہ اللہ کو پہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو بھکاری بن کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میری تو کام تو نے کرنا ہے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو ان پہ جب شفا ملی ہے تو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے. تو وہ فوراً جمع کرنے لگے کہ ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے، سونے کے نا اتنے وہ. تو اللہ نے کہا کہ ایوب تو پیغمبر ہے، میں نے تجھے اس سے مستغنی کیا، تجھے مال دیا، تو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی بولو نہیں، بہت دیا ہے لیکن اگر تو مزید دے رہا ہے تو اور چاہیے.